سنگرینی کیا ہے, یہ جو آئی بی ایس ہے یہ کیا, اور کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی بڑھنے کی, اس کو تھوڑا سا ذرا آپ بتائیے گا. جی دیکھیں, آئی بی ایس جو ہے اس کا تعلق بیسیکلی ہماری انٹسٹائنس کے ساتھ ہے, آنتوں کے ساتھ ہے. اور جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے آئی بی ایس, یہ ایک آپ سمجھ لیں ایبراویٹ ہے ایک پوری ڈیزیز کا, پوری سنڈروم کا, جس کو ابھی آپ نے جیسے کہا کہ اریٹیبل باول سنڈروم کے نام سے اس کو جو ہے نا لوگ جانتے ہیں. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب اس کو یہ نام کیوں دیا گیا, پہلی بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ اس کو اریٹیبل مینز وہ سن کے ایک چڑچڑاپن لفظ ذہن میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس ڈیزیز کو اریٹیبل باول سنڈروم کیوں نام دیا گیا, چونکہ اس میں جو آپ کی انٹسٹائنز ہیں وہ اس قدر ہائپر ایکٹیو, اس قدر ہائپر سینسیٹیو ہو جاتی ہیں کہ بہت چھوٹی سے چھوٹے کاز پر جو ہے نا وہ آپ کو ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے اس بیماری کے نام میں اریٹیبل کا ورڈ یوز ہوتا ہے. باول مینز انٹسٹائن, میڈیکل ٹرمینالوجی ہے انٹسٹائن کی. اور سنڈروم کیوں کہا گیا, ڈیزیز کیوں نہیں کہا گیا, چونکہ ڈیزیز جو ہے وہ ہمیشہ ایک اسپیسیفک ایریا سے بلونگ کرتی ہے اور اس کی اسپیسیفک سمٹمز ہوتی ہیں. لیکن جب 2 3 4 بیماریاں مل کر اپنی سمٹمز جو ہیں وہ شو کر دیں تو اس کو جو ہے پھر وہ سنڈروم کا نام دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ سوری آپ یہ بتائیے گا کہ یہ مردوں اور عورتیں جو ہوتی ہیں, یہ بھی ایک سوال کا حصہ تھا, آپ اپنا سوال مکمل کر لیجیے, کہ مردوں اور عورتوں میں زیادہ قسمیں پائی جاتی, یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. آپ بات کنٹینیو کریں اپنی. آئی پی ایس جو ہے نا, دیکھیں وہ ہو تو کسی بھی انسان کو سکتا ہے, اس میں کوئی بھی جو ہے وہ مطلب ڈیفرینشیٹ نہیں ہے, اس میں شرح زیادہ مردوں کو ہے یا عورتوں کو, ہاں, لیکن نسبتاً اس کی شرح جو ہے وہ زیادہ عورتوں میں ہے. اچھا, اب اس کی شرح عورتوں میں زیادہ کیوں ہے, تو اس میں اس کی پوری ایک ایٹیولوجی ہے, اس کی ریزنز ہیں بہت سی, ٹھیک ہے, جن میں سب سے پہلے جو ہے مطلب آ جاتا ہے اس میں سٹریس لیول ہے. ہوتا سٹریس مردوں کو بھی ہے, لیکن دے ہیو ٹو اوور کم دیٹ, وہ اس پہ اوور کم کر لیتے ہیں. خواتین جو ہے وہ سٹریس کو لے کے اپنے ایک سائلنٹ موڈ میں چلی جاتی ہیں, اور وہاں جا کر ان کی باڈی جو ہے وہ اس کو چونکہ سفر نہیں کر رہی ہوتی تو وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ سیڈینٹری ہیبٹس مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہیں. مرد بہت ایکٹیو جو ہے وہ فرد ہیں ہمارے معاشرے کا بنسبت خواتین کے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین ایکٹیو نہیں ہیں, لیکن مطلب کچھ ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پہ فیمیلز کی بالکل سیڈینٹری لائف ہے, جو گھریلو خواتین ہے ایک مثال ہے, ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, آپ ایکسرسائز نہیں کرتی یا اچھی ڈائٹ نہیں ہے. تو یہ تمام جو کازز ہیں یہ مل کے اس بیماری کو ٹریگر کر دیتے ہیں, اور اس طرح جو ہے آئی بی ایس وہ میلز کی نسبت فیمیل میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کن وجوہات کی بنا کے اوپر یہ مرض جو ہے زیادہ لاحق ہوتا ہے. جیسے میڈم نے بتایا کہ ذہنی تناؤ ہو گیا, معدے کے سسٹم میں, ڈائجسٹو سسٹم میں بگاڑ ہو گیا, تو یہ کیا چیزیں اس کے اوپر کتنا افیکٹ کرتی ہیں, اس کو تھوڑا سا ذرا. آپ کا بہت شکریہ صاحب بھائی, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. آئی بی ایس جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں, میم نے بھی بہت اچھی گفتگو کی. آئی بی ایس اریٹیبل باؤل سنڈروم جو ہے یہ بیسیکلی ایک فیلی سنڈروم ہے, نام سے ظاہر ہے, اور یہ علامات اور بیماریوں کا مجموعہ ہے. اچھا, آپ بھی ہم بھی سب لوگ اس کو سنگرینی کے نام سے جانتے ہیں, لیکن میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک بڑی زبردست بات بتاؤں کہ یہ اس کا اردو ترجمہ سنگرینی نہیں ہے. اچھا, آئی بی ایس کی 6 اقسام ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ان 6 اقسام میں سی اور ڈی اور جو ایم ہے وہ زیادہ پاپولر ہے, زیادہ لوگ جانتے ہیں اس کے. تو سنگرینی اس کا ایک بیماری ہے. سنگرینی پیچش کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں خون آتا ہے, اور سنگ رہنی کا مطلب ہے سنگ رہنے والی. اچھا, یعنی کہ وہ پیچش جو بار بار ٹھیک ہونے کے بعد پھر دوبارہ ہو جائے, پھر ٹھیک ہونے کے بعد ہو جائے. یہ آئی بی ایس کی ایک قسم ہے صرف. بالکل صحیح. آئی بی ایس کی 3 اقسام, آئی بی ایس سی کانسٹیپیشن, آئی بی ایس ڈی ڈائریا, اور آئی بی ایس ایم جو ہے مکس, یعنی کہ کبھی ڈائریا پیشنٹ کو ہو جاتا ہے اور کبھی کانسٹیپیشن رہ جاتی ہے. اچھا, یہ سوال مجھ سے تو نہیں آپ نے کیا, لیکن کہ کن لوگوں میں زیادہ ہے. ریسرچ جو ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے اس کے مطابق فیمیل میں یہ آئی بی ایس زیادہ ہے. مجھے 21 سال ہو گئے مطلب کرتے ہوئے. میری ذاتی جو پیشنسی ہے وہ امراض معدہ میں ہی ہے زیادہ. اچھا, اس میں بچے بھی ہوتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچوں کا ایگزام آنے والا ہو تو وہ اس کو ان کو زیادہ پریشر لیتے ہیں ایگزام کا, ذہن پر سوار کرتے ہیں, تو بہت سارے بچوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے, کھانے پینے کا ختم. وہ آئی بی ایس کی ہی قسم ہے. مردوں میں بھی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے, اور آج کل آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے لوگ آئی بی ایس میں زندگی گزارنے کے باوجود ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ہمیں آئی بی ایس ہے. اچھا, اگر آپ ابھی اجازت دیں تو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ اس کی تشخیص بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے.
اگر اس کی تشخیص بر وقت ہو جائے تو اس کا علاج صرف طب یونانی میں ہے. اچھا, اس کا علاج صرف طب یونانی میں, ایلوپیتھک میں اس کی صرف مینجمنٹ کی جاتی ہے, اور ہومیوپیتھک میں بھی اس کی کوئی پراپر میڈیسن نہیں ہے. ٹھیک ہے, علامات کو وہ الگ الگ سے سمپٹومیٹکلی ٹریٹ کر لیتے ہیں ہومیوپیتھک میں بھی, لیکن اس کا جو پراپر علاج ہے وہ طب یونانی میں. اگر آگے چل کے آپ مجھے کہیں گے انشاءاللہ تعالی, میں آگے جب ہم پروگرام کا چلے گا تو جب تشخیص کے مراحل میں انشاءاللہ آئی بی ایس کی اقسام کے بارے میں بتاتا ہوں. فی الحال ہم آپ کے آسان رکھیں گے آپ کے ناظرین کے لیے, تاکہ بالکل صحیح زیادہ مشکل ٹرمنالوجی نہ ہو. تو بالکل صحیح ہے. جی آپ بات کیجیے. اچھا, یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو مرض ہے یہ مختلف جو اسہال ہوتے ہیں یہ ان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بیسکلی نام سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے پیچش کسی کو لگ گئی, لوز موشن لگ گئی, تو کیا اس میں بھی آئی بی ایس کا ہونے کا ایشوز ہوتے ہیں؟ آئی بی ایس جب ایک مرتبہ ہو جاتا ہے تو اس کی 7 ڈائریا میں 7 سے 8 اقسام کا اس کو ڈائریا ہو سکتا ہے. اچھا, سنگرینی اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار وہ ریپیٹ ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, مطلب جو پیچس والی اقسام ہے نا, پیچس خاص طور پہ اس کو کہتے ہیں جس میں خون شامل ہو. اچھا, لیکن آئی بی ایس میں گیس, تیزابیت اور تبخیر یہ بنیادی علامات ہیں. میں یونانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو پیشنٹ کو جو ڈائریا ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کی اقسام کا ڈائریا ہوتا ہے. بعض مرتبہ پیشنٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے, کوئی انفیکشن نہیں ہوتی اور اس کو لوز موشن آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ رفع حاجت کے فوراً بعد اس کو فیل آتی ہے کہ دوبارہ ابھی مجھے پھر جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آئی بی ایس کے خاص ڈائریا والی آئی بی ایس ڈی کی خاص علامت ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کو بار بار دن میں کئی مرتبہ جانا پڑتا ہے, اور کھانا کھانے کے فوراً بعد جو جانے والا ہے. میں آگے چل کے آپ کو تشخیص کا ٹیکنیک بتاؤں گا کہ ہم تشخیص کرتے کیسے ہیں اس کی. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا میڈم کہ یہ سنگرینی کی جو ہوتی ہے اہم علامات کیا اس سے آپ کہیں گے؟ جیسے حکیم صاحب نے تو بتایا, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی کہ سنگرینی کی جو عام علامات ہوتی ہیں کیسے نمایاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں, جیسے کہ بھی ایک بات میں نے بھی پہلے کی اور محترمہ حکیم صاحب نے بھی کی کہ اس کو سٹریس جو ہے وہ بہت جلدی ٹریگر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ شروع ہوتا ہے اس کا آن سیٹ, اس وقت تک کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آئی بی ایس سے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے کہ کسی کو یا تو اگر اس کو آئی بی ایس ڈی ہے اس کو ڈائریا بار بار ہو رہا ہے, لوز موشن آ رہے ہیں, میڈیسن لی وقتی علامات کے مطابق کنٹرول ہو گیا, یا کوئی پیشنٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی سفر کر رہا ہے کانسٹیپیشن سے لیکن وہ میڈیسن لی اور ٹھیک ہو گیا. تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم آئی بی ایس میں جو ہے انوالو ہو چکے ہیں, اس کو سمپل ایک پیٹ کی یا معدے کی خرابی سمجھ کے اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کے سمٹم میں جو ہے وہ ڈیفر کرنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہاں اب چونکہ اس میں بھی جو ہے انوالو آپ کا جو ہے پیٹ ہو رہا ہے, انٹسٹائن انوالو ہو رہی ہیں, تو تقریباً ریلیٹیولی وہی سمٹمز ہوں گی جو ایک عام کانسٹیپیشن کے کیس میں یا پھر ڈائریا کے کیس میں ہوتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں اور ساتھ کے, اگر کوئی سیویئر انفیکشن ہو گئی تو ایسے پیشنٹ کو جو آئی بی ایس کا پیشنٹ ہے اس کو پھر کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس کو کولک رہے گا, پیٹ درد اس کو جو ہے نا اس کا وہ لگاتار رہے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تھکاوٹ کا احساس اس کو. ٹھیک ہے, اگر لوز موشن آ رہے ہیں تو وہ لگاتار واٹری سٹول جو ہے اس کو آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے طبیعت میں اس کی چڑچڑاپن جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا, ہلکا ہلکا سر درد جو ہے وہ اس کو محسوس ہوگا. ٹھیک ہے, تھکاوٹ, چھوٹا سا کام کیا, تھوڑا سا کام کیا, ان کیس آف ڈائریا اگر اس کو آئی بی ایس ڈی ہے تو اس کو تھکاوٹ بہت جلدی ہو جائے گی. کانسٹیپیشن سفر کر رہا ہے, آئی بی ایس سی ہے اگر, تو پھر اس کو پیٹ درد جو ہے وہ ہر وقت پیٹ درد, پیٹ میں بھاری پن, ساتھ اس کے فلیٹولنس اس کو ہو سکتا ہے, اس کو تیزابیت ہو سکتی ہے, اس کو گیس بہت زیادہ بنتی ہے. یہ تمام وہ علامات ہیں کہ جو اس سے ہم ڈیفر کر سکتے ہیں آئی بی ایس میں اور نارمل جو ہے پیٹ کے مسائل میں. بالکل صحیح ہے. اب اگر آپ بات کریں کہ ایک معالج جو ہے وہ اس کو کس طرح سے لیتا ہے, اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جب ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کے یہی سمٹم جو میں نے بھی بتائی آپ کو ساری سمٹم دے رہے ہیں, لیکن وہ ایک لفظ کا ایڈیشن کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب مجھے جو ہے پچھلے 3 ماہ سے میں تو سفر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب 3 ماہ سے جو ہے مجھے الٹرنیٹیولی کبھی مجھے ڈائریا ہو رہا ہے یا کبھی مجھے اسٹول جو ہے وہ لگ رہے ہیں, میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جو 3 ماہ والا لفظ ہے نا, یہ ہمارا میجرمنٹ پوائنٹ ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اس پہ آ کے جو ہے ہم فوراً جو ہے پیشنٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں کہ یار یہ جو ہے یہ پیشنٹ آئی بی ایس کا پیشنٹ ہے. یہ سمٹم بہت زیادہ جو ہے ہمارے لیے اسٹرانگ جو ہے وہ سنگ میل کا جو ہے رکھتی ہے سلسلہ. اس پہ جا کے جو ہے ہم اس پیشنٹ کو عام پیٹ کے مرض سے جو ہے وہ ڈیفر کر کے اور اس کو آئی بی ایس کی کیٹیگری میں لا کے پھر اکارڈنگ ٹو سمٹم, جیسے حکیم صاحب نے کہا اس کے مزاج کے مطابق جو ہے ہم اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں.